الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك
يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا جو موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت پر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 یعنی 169 اور 70 شہداء جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کا مالک کریم نے اپنے فضل سے مقام رتبہ اور درجے عطا فرمائے. اصل میں جہاد جو ہے نا جہاد اس کا سادہ لفظوں میں ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا. یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کے پاس مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہیں ہے وقت کے اعتبار سے. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس جان ہی ہے نا, اپنی جان کا ہی نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ یہ جان یہ زندگی تو ویسے ہی جانے والی تھی لیکن اللہ کی راہ میں جب دے دیتا ہے اس کے پاس میں تو یہی ہے نا, اس کے سوا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کریم اس کے بدلے میں اس کو وہ حیات ابدی عطا فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ کبھی ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, کبھی ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. اور یہ آپ سب ذہن میں رکھیں جو شہید ہوتا ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادنا سا خادم اور غلام ہوتا ہے. جو رسول پاک کا غلام نہیں ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ شہید بھلے جہاد میں مر جائے وہ جہنمی ہے. آپ کی غلامی شرط ہے. جہاد میں مر کے شہادت کا رتبہ پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ صحیح رکھنا یہ شرط اول ہے. آپ نے جیسے تعلیمات دیں جیسے آپ ہیں ویسی صورتحال. آج کا مجاہد کیا کرے گا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجاہد جہاد کر رہا ہے بڑے زور شور سے. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی جہنمی کو دیکھنا اس کو دیکھ.
حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران و پریشان ہیں، گاجر مولی کی طرح وہ کافروں کو کاٹ رہا ہے، اسلامی لشکر کا فوجی ہے، سپاہی ہے، فرد ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی جہنمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، پھر ہم انتظار میں رہے کہ آخر کون سی بات ہو رہی ہے. وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آ کے کفار سے لڑ رہا ہے اور آرڈر آیا جہنمی دیکھ لو، تو اس بندے کو دیکھ لو. کہا جی لڑتے 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 ایک وقت ایسا آیا اس نے وہ کام کیا جو غلامی رسول کے منافی تھا. اب ہمیں سمجھ آئی سرکار کیوں فرما رہے تھے کہ جس نے جہنمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا. اس کام کے کرنے کے بعد وہ مرا، فرما یہ جہنمی ہے. وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے منافی تھا، یعنی جو آپ کا ہوگا وہ نہیں کرے گا، سادہ لفظ ہوگا. تو آج اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ اگر کسی جگہ کہیں جہاد جیسے برما ہے، ملک شام ہے، عراق ہے، کشمیر ہے، وہاں اگر کفار سے لڑتے لڑتے مر بھی جائے تو وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ کریم نے عقیدہ دیا کہ یہ عقیدہ رکھو گے تو مسلمان بنو گے، مصطفیٰ سے وہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وگرنہ کوئی نیکی بھی. سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کی بات ہے، ایک بندے نے ایک چھوٹا سا عذر پیش کیا جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن عقیدہ یہی دوسرا تھا، منافق تھا، آپ کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، علم غیب نہیں جانتے یہ عقیدہ رکھتا تھا، اختیار نہیں ہے یہ عقیدہ رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، داڑھی تھی، روزے نماز آپ کے پیچھے، آپ کی تقریریں. غزوہ تبوک پہ آ کے ایک ایسی بات کی جو ظرف نہ ہونے کی وجہ سے میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، لوگوں میں ظرف نہیں ہے اس وجہ سے میں اس بات کا ذکر نہیں کرتا. صرف ایک بات کی یہ وجہ ہے لہٰذا آپ مجھے غزوے میں نہ جانے کی اجازت عطا فرما دیں، یہ وجہ ہے. وہ جو کہہ رہا نہ تھا یہ وجہ، وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کریم نے فی الفور قرآن کو نازل فرمایا، جبریل آئے، فرمایا پیارے حبیب اس کو فرما دے تو کہہ رہا ہے بات کی باتیں، رب فرما رہا ہے تو فتنے میں گر بھی گیا ہے اور تجھے جہنم نے اپنے جال میں پھنسا لیا، اب تو جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا. اندازہ لگا صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا، رب فرما رہا ہے تو جہنمی بھی ہو گیا، اور آخر میں آیت کہتی ہے تو ہے ہی کافر. بات ہی ختم کر. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام جیسے آپ ہیں، جیسے اوصاف اللہ نے آپ کو دیے، جو مسلمان انہی اوصاف کو اسی طرح آپ کو مانتے ہوئے جہاد میں جا کے شہید ہو جائے تو وہ رسول پاک کا سچا غلام ہوتا ہے. اس شہید کی رب بات کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ میرے حبیب کے سچا غلام جو جہاد میں مارا جائے اس کو تو مردہ خیال. ایک ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ بھی قرآن ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو. وہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، وہاں فرمایا مردہ نہ کہو، یہاں فرمایا مردہ خیال ہی نہیں کرنا. کہنے کا تعلق ہوتا ہے تلفظ کے ساتھ، بندہ کہے شہید شاید مردہ ہوگا. اور وَلَا تَحْسَبَنَّ کا معنی ہوتا ہے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ جو جہاد میں مارا گیا وہ کیا ہے؟ مردہ. بلند آواز سے قرآن کی ترجمانی ہے، جو جہاد میں مصطفیٰ کا غلام مارا جائے محبت والا امتی وہ مردہ، اس کو گمان ہی مردہ. یا اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ حیات ہے. اب یہاں ایک سوال، اس لیے میں نے پیچھے تمیز اتنی باندھی تھی کہ غلام ہو پھر زندگی ہے.
غلام زندہ ہے عالم برزخ میں. یہ قبر کی جو زندگی اس کو عالم برزخ کہتی ہے شریعت. غلام ہے زندہ اور جن کی وجہ سے غلامی ملی. اگر غلامی نہیں تو جہاد میں مر جائے جہنمی ہے. اسی لیے پیچھے تمہید عرض کی تھی. ذات مصطفیٰ کی وجہ سے غلام بنا, جہاد میں گیا ذات مصطفیٰ کی وجہ سے, شہید ہوا. رب فرما رہا ہے اس کو مردہ گمان جو ان کے در دولت کا غلام اور نوکر اور خادم ہو, اس کو رب قرآن میں فرمایا مردہ گمان اور خیال. تو خود مصطفیٰ کتنی بڑی زندگی کے ساتھ موجود ہوں گے جن کے صدقے سارے شہیدوں کو رب نے شہادت کا یہ رتبہ عطا فرمایا ہے. اگر سوال ہو یہ شہداء کو, اس امت کے شہداء جو ہیں ان کو یہ اونچا مقام کس ذات کی وجہ سے ملا ہے, تو جواب کیا ہوگا؟ ذات مصطفیٰ. کیونکہ ہمیں تو رب ہے, ہمیں تو یہ بھی رسول اللہ نے بتایا. آپ نے خود دیکھا کہ رب ہے تو اس کو ایک کیوں مانتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, صحابہ بھی یہ اعلان کیا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ نے فرما دیا نا ایک ہے, آپ کی وجہ سے ہم رب کو ایک مانتے ہیں. تو ہمیں تو رب کا پتہ چلا مصطفیٰ کی وجہ سے. تو شہادت کا رتبہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں نا. یہ تو ایک مسلمان کی زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے, ایک عمل ہے. تو شہید ہوئے جتنے, یہ سارے ہوئے ذات مصطفیٰ کی برکت سے. اگر وہ زندہ ہیں تو جن کی وجہ سے رب ان کی زندگیاں ان کو عطا فرما رہا ہے, پھر مصطفیٰ کو مردہ کہنے والا کم از کم کافر تو ہوگا نا. جو کہے ہمارا نبی مر گیا ہے, جو کہے مصطفیٰ کریم مردہ ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک کے ساتھ مٹی کے ساتھ مل گئے, وہ ابو جہل ابو لہب سے بڑا کافر ہے. اب آپ نے کہنا ہے جو مصطفیٰ کو مردہ کہے وہ سب سے بڑا, جو مصطفیٰ کو مردہ کہے سب سے بڑا, جو مصطفیٰ کو مردہ کہے سب سے بڑا. وہاں ابو جہل جیسا مشرک زندہ ہے. بخاری شریف ہے غزوہ بدر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل عتبہ شیبہ جیسے بے ایمان جہنم رسید ہو گئے نا, جس کنویں میں مصطفیٰ کریم کے حکم سے ان کو گھسیٹ کے ڈالا گیا, سرکار اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے پوچھ رہے تھے ابو جہل بتا, میں جو کہتا تھا مجھے رب کا آخری رسول مان اور اللہ کو ایک مان بچ جائے گا, تو نے نہیں مانا تھا. میں نے کہا تھا جہنم جاؤ گے, جل رہے ہو. کب کی بات ہے؟ جب وہ مر گیا. اور اتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے, یہ وہاں سے اس لیے چلا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور اسلام کا جو سورج ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اتنا بڑا جو اسلام کا دشمن ہو, مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں زندہ ہو, اور جو اللہ کی معرفت دینے والا مصطفیٰ ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, وہ کیسے مسلمان ہیں جو آج مصطفیٰ کو مردہ کہتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے روضہ رسول پہ وہ درود و سلام نہیں پڑھنے دیتے. یہی وجہ ہے, وہ کہتے ہیں آگے کچھ ہے ہی نہیں, تم کیا کرنے آئے ہو یہاں, آگے کچھ ہے نہیں. فقیر نے خود سنا, وہاں جو کھڑے ہیں نا شرطیاں, خود سنا ہے میں نے اس پلیت شخص سے, کہنے لگا یہاں تو کچھ بھی نہیں سوائے مٹی کے ڈھیر کے. میں نے کہا تیرے نزدیک ایسا ہی ہوگا, کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ, مسلمانوں کے نزدیک تو مصطفیٰ سے, جب آپ نے پوچھا نا ابو جہل سے, جناب فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا کافر ہے, مرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے. سرکار نے فرمایا عمر ہے یہ بے ایمان میری بات سن بھی رہا ہے, مجھے جواب بھی دے رہا ہے, تجھے شعور نہیں ہے. اور بات ہے اگر ابو جہل اپنی قبر میں زندہ ہے تو میرے آقا مولا سارے نبیوں کا امام اور سردار کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ پھر معراج کی رات بخاری اور مسلم کی حدیثیں لوگوں کو بھول گئی ہیں. مسجد اقصی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے نماز پڑھائی تھی تو پیچھے کون کھڑے تھے؟ بلند آواز سے بولو, آپ سب کو پتا ہے. ایک نبی کھڑا تھا, دو نبی کھڑے تھے. قبلہ رب کے جتنے پیغمبر تھے, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے سوائے 4 پیغمبروں کے اس وقت باقی سارے اپنے اپنے مزارات شریفات میں تشریف لے گئے تھے.
4 پیغمبر 2 زمین پہ رہتے ہیں 2 آسمان میں، ابھی وہ رہتے ہیں، ابھی ان کو ظاہری طور پہ پردہ فرمانے والا معاملہ نہیں ہے۔ زمین والوں کی تصدیق تو خود آقا نے خود فرمائی ہے، جب حج کرنے تشریف لے گئے نا، فرمایا وہ دیکھو صحابہ، وہ دیکھو جناب خضر اور الیاس بھی ہمارے ساتھ حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ زمین میں پیغمبر رہتے ہیں، ادریس و عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمانوں میں رہتے ہیں، لیکن قیامت سے پہلے پردہ فرمائیں گے، ابھی تک موجود۔ باقی سارے مزارات شریف کے اندر تھے، اپنے مزارات میں صرف زندہ نہیں ہوتا نبی، رب کی توفیق سے جہاں چاہے وہاں جا بھی سکتا ہے۔ تبھی تو معراج کی رات مسجد اقصی میں پورے جہاں بھی انبیاء کے مزارات شریفات تھے، ان کو چھوڑ کے مسجد اقصی میں مقتدی بنے کھڑے تھے کہ نہیں بنے کھڑے تھے؟ اگر مردہ ہوتے تو ایسے کیسے ہوتے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے حبیب کا سچا غلام شہید ہو جائے اس کو تم مردہ خیال، ذرا بلند آواز سے قرآن کی ترجمانی ہے، مردہ خیال ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کیسے پیارے پیارے کلمات، ولا تحسبن، مت خیال کرنا، ہرگز خیال نہ کرنا، کس چیز کا، کس کا خیال نہیں کرنا؟ فرمایا الذین، ان لوگوں کا، کن کا؟ قتلوا، جو شہید کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی، کیا نہیں خیال کرنا؟ امواتا، ان کو مردہ خیال سوچنا بھی نہیں کبھی، ورنہ یہ سوچ قرآن کے مخالف چلی جائے گی، ورنہ یہ سوچ قرآن کے، اور جو قرآن کا مخالف ہو وہ اللہ والا ہو سکتا؟ ان کے در دولت پہ پلنے والوں کو، مردہ کہنے والوں کو رب والا نہیں کہہ سکتے آپ، تو جن کے صدقے سے یہ شہید بنے ہیں، امیر حمزہ سید الشہداء ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے سید الشہداء بنے، بتائیں نا ذرا مجھے۔ امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء ہے، کس ہستی کی ذات پہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سید الشہداء کا رتبہ ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے نا، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ ایک بخاری کی حدیث ہے نا، وہ ایک خاتون آئی نا، اس کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اور آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال پوچھنے آئی ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، سیم وہی عقیدہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ کتنے خوش بخت ہو، سنیو، 1400 سال گزر گئے، رب کا تمہارے اوپر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ عقیدہ تمہیں وہی دیا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا۔ سنو، بخاری کی حدیث ہے، لوگوں نے تو بخاری کو منسوخ حدیثوں تک محدود کر رکھا ہے، لوگوں نے تو بخاری شریف کی وہ حدیثیں جن کے راویوں پہ کلام ہے وہاں تک محدود کر رکھا ہے۔ بخاری کو ذرا اوصاف مصطفیٰ سے پڑھنا، تجھے پتا چلے۔ میں بات ختم کر کے آگے نکلوں۔ کائنات کے جس نجدی کی ضرورت جرت ہو، اہل سنت جتنے عقائد رکھتے ہیں سارے عقائد کو ثابت کر دیں گے۔ کائنات کی کوئی کتاب نہ تو لے کے آنا، میں لے کے آتا ہوں، تو بھی بخاری لے کے آ، میں بھی صحیح بخاری لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے تمہارے سارے عقیدے صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور آپ کے ادارے کے بخاری پڑھنے والے بچے ان عقیدوں کو جانتے ہیں۔ آپ ان سے حوالہ مانگ سکتے ہیں، حیات پہ مانگنا ہے بخاری دیں گے، غیب پہ مانگنا ہے بخاری دیں گے، اختیارات مصطفیٰ پہ مانگنا ہے صحیح بخاری دیں گے۔ اوے اللہ کے بندو، شفاعت مصطفیٰ مانگنی ہے تو آپ کے محلے کے بچے آپ کو بخاری سے مصطفیٰ کی شفاعت والی حدیثیں نکالیں۔ وہ عورت آئی اور عرض کی میرا بیٹا آپ کو پتا ہے شہید ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ عرض کرتی ہے میں کچھ پوچھنے آئی ہوں، اگر تو وہ جنت میں ہے، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، وہ تو مر گیا، شہید ہو گیا، دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کوئی دنیا کا مولوی جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں آئیں قبرستان میں کسی قبر کے اوپر جائیں، سرکار تو اپنے در اقدس میں بیٹھے ہیں، اس کے مزار پہ بھی نہیں ہے، اس صحابی کے مزار پہ، اور قبر کو دیکھ کے بتائیں بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، پتہ چل جائے۔
کیسے رسول اللہ سے مماثلت کے دعوے دار ہو؟ مصطفیٰ اپنے در دولت پہ بیٹھے، بندہ جہاں شہید ہوا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ پوچھنے آئی ہوں، اگر تو میرا بیٹا جنتی ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کروں گی کہ لوگ دیکھیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ میں پھر نوحہ کروں گی، بہت روؤں گی، بہت پیٹوں گی، جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم مسکرائے، یہ ہے بخاری اور سنیوں کا عقیدہ اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق۔ اوے صحابیہ کا یہ عقیدہ تھا نا کہ مصطفیٰ سب جانتے، سب کے قبروں کو بھی ملاحظہ فرماتے، کون کہاں ہے یہ بھی جانتے، تبھی تو سوال کرنے آئی۔ ورنہ ابھی میں نے آپ کو حدیث پیچھے ذکر کیا، بندہ آپ کے زمانے میں جہاد میں شہید ہو، جہاد میں مرتا ہے، لڑتے لڑتے سرکار نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ کوئی کہے نا آپ کو وہ تو جہاد میں گیا تھا اس لیے جنتی ہو گیا، اس میں کون سے کوئی علم مصطفیٰ کی بات ہے؟ اس میں بھی علم مصطفیٰ کی بات۔ ابھی حدیث میں نے عرض کی، بندہ جہاد میں لڑ رہا ہے، سرکار نے فرمایا جس نے جہنمی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، اور اسی غزوے میں مرا تھا، مسلمانوں کی طرف سے گیا تھا لڑنے کفار کے ساتھ، فرمایا جہنمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جہاد والا جنتی، اس کے لیے بھی غلامی رسول شرط ہے۔ منافق جہاد میں بھی مر جائے جہنمی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے آقا فرماتے مسکرا گئے، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اب دیکھ صحابہ کا عقیدہ اور مصطفیٰ کا علم والا دریائے رحمت کیسے جوش میں آیا۔ فرمایا تو کیسی باتیں پوچھنی ہے یہ کہ تیرا بیٹا جنتی ہے؟ رب کی کئی جنتیں ہیں، رب کی کئی، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور علم مصطفیٰ۔ اور آپ کو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے جو عقیدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب ساری زندگی رب کے اسی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ عقیدے پر ہی رب کی رضا اور ناراضگی کا انحصار ہے۔ نماز پر انحصار نہیں ہے، روزے پہ انحصار نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پہ نہیں ہے، صدقہ و خیرات پہ نہیں ہے، کائنات کی کسی نیکی پہ انحصار بعد میں ہوتا ہے۔ عقیدہ، بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہی۔ اور کتنے منافق تھے جن کو سرکار نے جمعہ کے دن ہی مسجد نبوی سے نام لے کے نکال دیا تھا، فرمایا نکل جاؤ میری مسجد سے، بے ایمان تو منافق ہے، اخرج عن مسجدی انت منافق۔ فرمایا کھڑا ہو، رب نے مجھے اجازت دی ہے۔ یہ بے ایمان بھارت چون و چرا کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں قیامت تک کی، پتہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم اندر بیٹھے ہیں۔ فرمایا کھڑا ہو بے ایمان، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے۔ جانتا تو میں پہلے ہی تھا، لیکن رب نے فرمایا تھا محبوب ابھی ذرا چپ سے کام لے، شاید ان کو عقل آ جائے، لیکن اب یہ بھونکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، اب نام لے لے کے نکالو۔ نبی کا کام مسجد بھرنا ہوتا ہے، مسجد سے نکالنا نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ نے مسجد نبوی سے عین جمعہ کے خطبہ میں، جیسے اب جمعہ کا خطبہ ہو رہا، مجمع صحابہ و اہل بیت میں آئے ہوئے نمازیوں میں سے ایک ایک کا نام لیا، فرمایا کھڑا ہو انت منافق اخرج عن مسجدی، نکل جا میری مسجد سے، کیونکہ تو دل سے پلیت ہے، تو میرے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا۔ مسجد سے سرکار نے نکال دیا تھا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ منافقت سے کچھ بھی نہیں ملتا، سرکار کی سچی غلامی ہو تو رب سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جنتیں تو بہت ساری ہیں، تو صرف پوچھتی ہے کہ جنتی ہے؟ آپ در دولت پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں۔ فرمایا تیرا بیٹا جو ہے نا، تیرا، یہ ہے علم مصطفیٰ، فرمایا تیرا بیٹا صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیں بہت ساری ہیں، ان میں سب سے افضل جنت ہے جنت الفردوس۔ فرمایا آنے والی سائلہ تیرا مصطفیٰ، تیرا نبی دیکھ رہا ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے۔ ابھی بھونکتے ہیں لوگ کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ شرم و حیا کرو، آج ہی توبہ کر لو، بچ جاؤ گے۔ مصطفیٰ مدینے میں، جنت الفردوس لاکھوں کلومیٹر دور ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ والا عقیدہ ہے صحابہ کا کہ نہیں؟ آپ کا وہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا؟ تو صحابہ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے، ان کے عقیدے خراب ہو سکتے
بلکہ رب نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرما رکھا ہے جن کا عقیدہ صحابہ جیسا ہوگا فقط اہتدوا، ہمارے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اور اللہ کے فضل سے اہل سنت کا عقیدہ صحابہ جیسا ہے. صحابہ فرمایا اللہ کے ہاں وہ کیا ہے، بات ہی بھول گیا، بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں صرف زندہ ہے. فرمایا نہیں، آگے چلو. یرزقون، یرزقون، اپنے حبیب کے غلاموں کو رب عالم برزخ میں جنت سے رزق بھی پہنچاتا رہتا ہے. یرزقون، کیونکہ رزق مردے کھاتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، مردہ کو کتا مر جائے اس کے سامنے جا کے رکھ لے کوئی چیز کھانے پینے کی، کھا لے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، یرزقون، ان کو رب کیا دیتا ہے. بڑی مزے کی بات آ رہی ہے. فارحین، اب غلاموں کی بات آ رہی ہے، وہ کیسے ہیں. اب تک رب نے فرمایا کہ ان کا یہ بھی مرتبہ ہے، یہ بھی، جب یہ مل گیا تو وہ کیا ہے، کیسے ہیں. رب فرماتا ہے فارحین، وہ خوشیاں منا رہے ہیں. جمع کا صیغہ فرحن سے، آپ کو بھی پتا ہے فرحن کا معنی ہوتا ہے خوشی کرنا، خوشی منانا. رب فرماتا ہے فارحین، وہ کیا منا رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اونچے اونچے رتبے دیے ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان کی وجہ سے بھی خوش ہیں جو ابھی تک گئے نہیں لیکن پہنچنے والے ہیں. نہیں سمجھے آپ بات کو. سرکار کے غلام ان کی وجہ سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ابھی تک شہادت کی موت کا مزہ جنہوں نے چکھا لیکن پہنچنا ہے، پہنچنا ہے. اب آپ اس آیت کا بیک گراؤنڈ سنیں گے تو ایمان مزید انشاءاللہ پختگی پائے گا کہ اللہ کے فضل سے جس عقیدے پہ رب نے رکھا ہے یہی سچا عقیدہ ہے. میرے آقا کریم کے صحابہ شہید ہوئے ایک غزوہ میں، اللہ نے ان کو یہ سارا کچھ دیا جو جس کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا. بہت ساری قرآنی آیات اور بھی ہیں اس موضوع پر. عرش کے نیچے ان کو اللہ کریم نے نورانی قندیلوں کے ساتھ رہنے اور جنت میں آنے جانے، جنت میں سیر کرنے، جنت کے پھل کھانے کی اللہ نے ان کو اجازت عطا فرما دی. اب وہاں کہنے لگے، جنت میں کہنے لگے مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے، کاش کہ ہمارے پیچھے والوں کو بھی کوئی بتا دے. اب ہے آیت کا شان نزول. یہ آئی کیوں تھی، کیا ماحول تھا اس وقت، کیا ضرورت پڑی تھی. کاش کہ کوئی ہمارے پیچھے والوں کو بتا دے کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جنتی محلات میں سیر و سیاحت، حتیٰ کہ رب نے اپنے عرش کے نیچے بھی ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے. کاش کہ کوئی پیچھے والوں کو بتائے تاکہ وہ بھی خوش ہوں اور ہمارے اور جو بھائی ہیں وہ جہاد میں جذبہ ان کا بلند ہو، وہ بھی ادھر آئیں اور یہ رتبہ پائیں. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جنت میں خواہش کا اظہار کر رہے تھے. رب نے ان سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم مصطفیٰ کے سچے غلام ہو نا. تمہاری جنت میں جو خواہش ہے نا کہ پیچھے والوں کو کوئی جا کے بتا دے، کوئی کی کوئی مانے یا نہ مانے پتہ نہیں، میں رب خود بتاتا ہوں، قرآن بنا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج. یہ آیت کا شان نزول ہے. کیوں نازل ہوئی تھی؟
جبریل آئے، عرض کی محبوب وہ جو آپ کے غلام شہید ہوئے نا ان کی یہ خواہش تھی کہ پیچھے والوں کو بتایا جائے ہم زندہ ہیں، ہم جنت میں جہاں جاتے ہیں، جہاں جی کرتا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، ہم رب کی عطا پہ بڑے خوش ہیں، فارحین بڑے خوش ہیں۔ ہماری خواہش ہوئی تھی کہ کوئی پیچھے والوں کو بتائے تاکہ اور مسلمان بھائی بھی جہاد میں شوق رکھیں، جہاد کی طرف جائیں، غزوات میں جائیں، مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ تو رب نے کرم فرمایا کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی خواہش ہے نا میں رب ہی پوری کر دیتا ہوں۔ ان کا تو خیال تھا کہ کوئی جا کے بتائے، اور رب نے ایسا بتایا کہ قیامت تک ہر مسلمان تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ قرآن بنایا نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 70 بنا کے رب نے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دی۔ اے محبوب سنائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ جنت والے یہ پیغام۔ دیکھو جہاد کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی اونچی عبادت ہے کہ جنتیوں سے اگر کسی جنتی کا پیغام واپس آیا ہے تو وہ جہاد والے جنتیوں کا پیغام واپس آیا ہے۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ آخر تک بولیں، ان کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے والی ذات۔ اندازہ لگائے ان کا کتنا اونچا مقام ہو، جن کا پیغام بھیجے رب اور پھر قرآن بنا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا، تاکہ اب والے بھی جانیں اور قیامت تک والے جانیں کہ جہاد جیسی عبادت، اور کیونکہ جہاد ہی وہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں۔ احکامات کیا کیے جاتے ہیں؟ اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے، بقایا بات تو آئے گی جب غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے، اس وقت بات آئے گی۔ آپ سے سوال ہے، میرے آقا کریم بدر میں گئے، ٹھیک ہے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، غزوہ تبوک میں گئے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ غزوہ احد میں گئے، کیا مقصد تھا؟ کہ لوگ نمازیں پڑھ لیں، وہ تو پہلے ہی پڑھ رہے تھے۔ لوگ روزے رکھ لیں، وہ تو پہلے رکھ رہے تھے۔ حج پہ چلے جائیں، اس لیے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، وہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا۔ کیا مقصد تھا؟ آج جو علماء کو روکتے ہیں رسول پاک کے دین کو ملک میں نافذ کرنے سے، ان سے سوال ہے مصطفیٰ نے مشکل سے مشکل ترین غزوات میں شرکت کی ہے، پوچھنا صحابہ سے بدر کی جنگ والی جو رات گزاری تھی تیرے آقا نے کس حال میں گزاری تھی؟ تو صرف مصطفیٰ کے میلاد ہی کھا کے خوشیاں منا سکتا ہے نا، تجھے نہیں پتا کہ بدر کی رات میرے آقا نے ساری رات مصطفیٰ جاگتے رہے، اگلے دن غزوہ بدر ہوا، ساری رات جہاں آج مسجد العریش بنی ہوئی ہے، مقام بدر پہ اسی سرکار کی رات کی یاد میں مسجد العریش آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسی جگہ میرے محبوب ساری رات جاگتے رہے، پتہ ہے کیا کرتے رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرکار اس قدر روتے رہے، اس قدر کہ ہمیں سرکار کے رونے کو دیکھ کے ہم بھی رونا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ نمازوں کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، تلواریں اٹھائیں، باس آئے گی بات میرے بھائی، یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ یا اللہ تیری زمین پہ احکامات اور حاکم اور قانون عدالت تیرا اور تیرے حبیب کا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آج علماء یہ نعرہ لگائیں کہ اسلامی ریاست ہے، اس میں قانون جو ہے وہ قانون قرآن و سنت کا ہو، نظام مصطفیٰ ہو، تو آج تانے دیے جاتے ہیں ان کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا مصطفیٰ کا سیاست سے کیا تعلق؟ قیامت تک کوئی ایسا موسی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ مصطفیٰ کیوں جہاد کرتے رہے، سوائے اسی ایک بات کے کہ آپ چاہتے تھے زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، ان کے اوپر جو عدالتی نظام ہو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حاکم ہونا چاہیے، اس لیے جہاد میں آپ تشریف لے جاتے تھے۔
نماز پہلے بھی لوگ پڑھ رہے تھے، روزے پہلے بھی لوگ، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے مصطفیٰ نے خود بنفس نفیس غزوات میں شرکت کی۔ اور آپ جب سنیں گے نا میرے آقا نے کن کن مشکلات میں جہاد کیے ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا ہاں، اسی کی تو ساری اہمیت ہے۔ جب تک نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا عوام اور رعایا میں کبھی بھی سکون، کبھی بھی انصاف، کبھی بھی سکھ کا سانس تبھی آئے گا جس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا۔ اس لیے میرے آقا جہاد فرماتے ہیں، اس لیے میرے آقا کریم اور جہاد فرما کے نظام مصطفیٰ رائج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو لہذا تانے نہ دیا کرو، سمجھ آئیے؟ وہ حقیقی رسول پاک کے جانشین ہیں جو جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ بندے کی ذمہ کوشش ہے، آئے نہ آئے یہ مالک کی مرضی ہے۔ اس کوشش پہ رب ثواب تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ گونگا بن کے بیٹھے رہنا یہود و نصارہ کے سارے نظام کو قبول کر کے بیٹھے رہنے والوں سے بھی قیامت کے دن رب پوچھے گا بتائے تو نے میرے مصطفیٰ کے نظام کے لیے کیوں نہیں آواز بلند کی تھی؟ یہ تو پھر اسی دن خبریں ہوں گی نا، کیا کرتے رہے اور کیا کرنا تھا۔ آج الٹا انہیں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ میرے آقا کریم نے جہاد فرمایا اسی لیے تھا کہ اللہ کی دھرتی پہ نظام بھی اللہ کا ہو، یہود و نصارہ کا نظام نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، کلمے کے نام پہ آپ کا ملک حاصل ہوا تھا۔ آپ سے سوال ہے، آپ کے ملک کی عدالتوں میں جو قانون ہے وہ قرآن والا ہے، حدیث والا ہے؟ آخر کیوں؟ جب ریاست مسلمانوں کی ہے، رہتے مسلمان ہیں، یہود و نصارہ کا جو قانون ہمارے اوپر جبرن لاگو کیا گیا ہے، ہم کسی بھی صورت یہود و نصارہ کے قانون کے مقلد نہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے ہم قرآن و حدیث کے قانون کو مانتے ہیں۔ کس قانون کو مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ بلند کریں گے۔ مسلمان کس قانون کو مانتے ہیں؟ بلند آواز سے، باہر والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، بلند آواز سے ذرا، ہم کس قانون کو ماننے والے ہیں؟ جو بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں سب کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم قانون وہی مانیں گے جو قرآن دے گا، جو مصطفیٰ کا فرمان دے گا، اور اسی کا دوسرا نام ہے نظام مصطفیٰ۔ نظام اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب کا صدقہ ایسے حکمران دے دے جو رسول پاک کی میت میں جہاد کا اعلان کرنے والے ہوں۔ آمین بجائے نبی الکریم علیہ السلام۔